ہاں جی، جو مقدمہ جس کی بات کر رہے ہیں وہ 322 کا مقدمہ تھا اور ٹرائل چل رہا تھا. ٹرائل میں سمننگ آف پروسیکیوشن وٹنسز کا آرڈر ہوا اور اس آرڈر کو کرمنل ریویژن میں دوسری پارٹی نے چیلنج کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے اندر عدالت نے کوئی سمپتھیٹک ورڈ لکھا ہے ہمارے لیے، ہمارے کلائنٹ کے لیے. وہ اور میسج ہمارے کلائنٹ کو یہ دیا کہ جی ہم یہاں پہ آپ کو 1.5 سے 2 سال نہ صرف یہ ٹرائل کو لٹکائیں گے اور آپ کو بلیک میل بھی کریں گے، یا تو ہمارے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کر لیں یا پھر آپ کو کانسیکوینسز فیس کرنے پڑیں گے. جب وہ کلائنٹ نے ہمیں بتایا اور وہ میرے پاس آئے تو میں اکیلا نہیں ہوں، میری پوری ٹیم ہے، ہماری سب کی محنت ہے، آپ لوگوں کی بھی محنت ہے کہ جب یہ فائل تیار کی تو ہم نے کچھ ججمنٹس ایسی نکالی جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ٹرائل کو کسی بھی جگہ پہ ڈسٹرپٹ کیا جا سکتا ہے. وہ ہمیں ججمنٹس مل گئی جہاں پہ یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی لکھی ہوئی تھی کہ اگر ایک چیز عدالت نے کہہ دی اور عدالت کے اندر دونوں پارٹیز کی جو مابین ڈیسائیڈ ہو گئی تو اس کو بعد میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. ٹرائل کو ڈسٹرپٹ کرنے کا جہاں پہ بات آئے گی وہاں پہ کوئی بھی کورٹ انٹرفیئر نہیں کرے گی، کیونکہ جو فیکٹ فائنڈنگ سورس ہے عدالتوں کے پاس وہ ٹرائل ہے، وہاں سے جو ٹروتھ ہے وہ نکل کے آتا ہے. تو ہم نے جو ہے وہ کیس کو کنٹیسٹ کیا اور وہ نوٹسز ایشو ہونے کے بعد جب پیش ہوئے تو لکیلی ہماری قسمت بھی اچھی تھی. اور میں کہتا ہوں کہ وکیل نہ کبھی جیتتا ہے نہ کبھی ہارتا ہے، لیکن کلائنٹ کی قسمت بہت اچھی تھی. ہم پیش ہوتے ہیں اور پیش ہو کے ججمنٹس جمع کراتے ہیں اور کچھ 35-40 منٹس کے آرگومنٹس ہوتے ہیں جو امید ہے آپ لوگوں نے ہمارے پیج پہ عنقریب دیکھیں گے بھی. وہ آرگومنٹس ہم نے ساتھ میں اگر ریکارڈ ہوئے ہو تو آپ کو شیئر کیے جائیں گے. اس میں ہم نے باتیں پوائنٹ آؤٹ کی اور جج صاحب نے رائٹ دیر اینڈ دین انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کی جو ہے ریویژن ہے، دوسری پارٹی کو کہا یہ میرٹ پہ بیس نہیں لگتی مجھے. اور جب ہم آ رہے تھے کورٹ میں انٹر ہو رہے تھے تو جج صاحب کا ویو کچھ اور تھا. جج صاحب کا ویو یہ تھا کہ جی آپ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں اور آپ اس میں اپنا جواب دیں. میں نے ان کو کہا کہ سر میں 2 سے 3 باتیں آپ کی کروں گا، اس سے زیادہ میں آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، آپ صرف یہ 2-3 چیزیں مد نظر رکھ لیں، پھر جو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. جج صاحب نے جیسے ہم نے اپنی بات سنائی، اس لیے کہتے ہیں آرگومنٹس کی طاقت کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور ریٹن آرگومنٹس بعد میں آتے ہیں، اورل آرگومنٹس پہلے آتے ہیں. اکثر ہم وکلاء کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ریٹن آرگومنٹس جمع کرا دیے تو ہم نے بہت بڑا کام کر دیا، لیکن اورل آرگومنٹس کی ایبسنس میں ریٹن آرگومنٹس کی ویلیو نہیں ہے. آپ ایک کمپیوٹر نہیں ہے جنہوں نے ایک چیز پرنٹ کر کے دے دی اور جج صاحب نے اس کو گھول کے اپنے پاس رکھ لیا. آپ نے اورلی ایک بات بتانی ہے اور اس کو کنفرم کرنے کے لیے ریٹن میں دینی ہے تاکہ وہ جج صاحب جب بیٹھ کے اپنے چیمبر میں پڑھیں تو ان کو ڈیسائیڈ ہو. تو ہم نے الٹیمیٹلی اس کو جب کیا تو آپ یہ دیکھیں گے میں کچھ چیزیں اس میں ہائٹ کر کے ان کی جو ریویژن ہے وہ ڈسمس ہوئی اور ہمارے فیور میں جو ہے وہ فیصلہ ہوا. اور ان کی جو شکل ہے وہ اس ٹائم پہ وہ دیکھنے لائق تھی. یہ آرڈر اگر آپ کو دکھا سکیں اور یہ ہمارے اس پہ لگ بھی جائے گا پیج پہ، یہ اوپر ہماری جو اٹینڈنس لگی ہوئی ہے اور نیچے آپ صرف آخری جو 2 لائنیں وہ پڑھیں کہ ڈسمسڈ. یہ ہوتا ہے اگر آپ پروفیشنلی پریکٹس کریں اور اگر آپ تیاری کر کے جائیں اور آپ کا بیہیویئر کورٹ کے ساتھ اچھا ہو، اپنی پیار سے بات کورٹ کے سامنے رکھ لیں تو کورٹ آپ کی بات کو کبھی اوائڈ نہیں کرتی. یہ جو آرڈر ہے یہ ایسا آرڈر ہے جو آپ سمجھیں کہ ایک سونے کی کان ہے ہمارے کلائنٹ کے لیے. یہ آرڈر ابھی ملنا، یہی آرڈر اگر ہم لیتے 1.5 سال کے بعد تو یہ ایک نارمل آرڈر ہوتا، لیکن یہی آرڈر پہلے دن لینا یہ اس کو ایب نارمل بنا دیتا ہے اور ایک سپر آرڈر بناتا ہے. یہ ہمارے سپر آرڈرز میں شامل ہوگا اور اسی طرح کے سپر آرڈرز ہمارے پاس بہت سی جو فائلیں ہیں ان میں آلریڈی موجود ہیں. تھینک یو سو مچ.